بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون-پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ علامہ کامون-پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیعہ بہرائچ کو بذریعہ قومی آواز صدر المحققین علامہ مولانا سید مجتبیٰ حسن صاحب کامون-پوری مجتہد کے اچانک انتقال کی خبر معلوم کر کے بے حد صدمہ و افسوس ہوا۔ مؤمنین میں ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہو گئی کہ قوم اپنے قائد اور سرپرستوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ مؤمنین نے سید واڑہ بہرائچ میں نماز ہدیہ میت پڑھی۔ 22 جولائی سن 1974 کو سید واڑہ بہرائچ میں الحاج مولانا سید حامد حسین صاحب قبلہ رضوی اشروی نے بغرض ایصال ثواب مجلس عزا منعقد کی اور مؤمنین نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کا ثواب ہدیہ کیا۔ اس کے بعد جناب سید انیس حسین صاحب سیدی کی صدارت میں ایک جلسہ تعزیت منعقد ہوا، جس میں الحاج مولانا سید حامد حسین صاحب قبلہ اشروی نیز جناب صدر نے جناب مرحوم کے حالت زندگی پر روشنی ڈالی اور حسب ذیل تعزیتی تجویز پاس کی۔ شیعہ بہرائچ کا یہ جلسہ سرکار شریعت مدار اور صدر المحققین علامہ سید مجتبیٰ حسن صاحب کامون-پوری مجتہد کے اچانک انتقال پر اپنے دلی رنج و غم کا اظہار کرتا ہے اور اس سانحے کو بہت بڑا دینی اور قومی نقصان تصور کرتا ہے۔ مرحوم کے اٹھ جانے پر دینی اور علمی دنیا میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے وہ مستقبل قریب میں پر ہونا محال نظر آتا ہے۔ یہ جلسہ درگاہ احدیت میں دست بدعا ہے کہ پروردگار عالم بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام سرکار مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ دے اور مرحوم کے پسماندگان کو علی الخصوص ان کی اہلیہ اور فرزند ارجمند سید قاسم مجتبیٰ صاحب سلمہ کامون-پوری ریسرچ اسکالر اور آپ کے خویش جناب خادم حسین صاحب انجینئر و مولانا سید منظور محسن صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سید اختر حسین رضوی، محلہ سید واڑہ بہرائچ۔ علامہ کامون-پوری کی وفات پر تعزیتی جلسہ، سرفراز، لکھنؤ، 25 اگست سن 1974۔ کارروائی جلسہ غیر معمولی انجمن اتحاد المؤمنین رجسٹرڈ گونڈہ، منعقدہ 28 جولائی سن 1974 بمقام امام باڑہ اتحاد المؤمنین بوقت 11 بجے دن، زیر صدارت جناب سید غلام حسین صاحب جعفری وکیل گونڈہ صدر انجمن مذکورہ، مندرجہ ذیل ریزولیشن باتفاق آراء پاس ہوا۔ نمبر 1، شیعہ ضلع گونڈہ کا یہ غیر معمولی جلسہ جناب مولانا سید مجتبیٰ حسن صاحب قبلہ کامون-پوری تابہ سرا کی ناگہانی رحلت کو ایک عظیم سانحہ تصور کرتا ہے اور شیعہ قوم کے لیے ناقابل تلافی نقصان تصور کرتا ہے، اور دست بدعا ہے کہ خداوند عالم ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے اور مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ ڈاکٹر ناظم حسین عابدی، جوائنٹ سیکریٹری انجمن اتحاد المؤمنین گونڈہ۔ کارروائی مرکزی کمیٹی آل انڈیا شیعہ کانفرنس۔ یہ جلسہ جناب ڈاکٹر علامہ مولانا مجتبیٰ حسن صاحب قبلہ کامون-پوری صدر شعبہ دینیات علی گڑھ یونیورسٹی و ممبر مرکزی کمیٹی آل انڈیا شیعہ کانفرنس جیسے عظیم المرتبت مفکر، دانشور، مؤرخ، ادیب، خطیب و عالم دین اور ہمدرد کانفرنس کی وفات پر اپنے انتہائی رنج و غم و حزن و ملال کا اظہار کرتا ہے اور ایسی گران قدر شخصیت کی وفات کو ایک قومی حادثہ قرار دیتا ہے اور مرحوم کی قومی، مذہبی اور ادبی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے پسماندگان خصوصاً ان کے فرزند جناب قاسم مجتبیٰ صاحب کامون-پوری کی خدمت میں اپنی دلی تعزیت پیش کرتا ہے۔ حضرت علامہ کامون-پوری کی وفات پر تعزیتی جلسے، سرفراز، لکھنؤ، 2 اگست سن 1974 سیتاپور۔ آج صبح کو بذریعہ اخبار ڈاکٹر علامہ کامون-پوری کے انتقال کی خبر ملنے پر یوتھ فیڈریشن کی جانب سے مجاہد بھائی جعفری کے مکان پر مرزا افتخار حسین صاحب کی صدارت میں ایک جلسہ ہوا۔ انہوں نے مولانا مرحوم کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مولانا کی ناوقت موت علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء اور ملت جعفریہ کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان کی حیثیت رکھتی ہے۔ لکھنؤ، آپ کی ذات والا صفات سے کون واقف نہیں؟ آپ صرف شیعہ فرقے کے لیے قابل فخر نہ تھے بلکہ اسلامی برادری کے لیے ایک روشن ستارہ تھے۔
اسلامی تاریخ پر جو عبور آپ کو حاصل تھا اس کی نظیر ممکن نہیں۔ مرحوم کو خود ستائی سے کوئی علاقہ نہ تھا، علی گڑھ کے دیار علم میں خاموش زندگی گزار رہے تھے، نہ کسی کی ستائش سے غرض اور نہ مذمت سے واسطہ تھا۔ ایسے اجتماع میں کم شرکت کرتے تھے جہاں خود نمائی شرکت کا مقصد ہو۔ اکثر سرفراز کے قارئین کو اپنے علمی شغف سے فیض یاب کیا کرتے تھے۔ سید ظاہر حسین کاظمی، سیکریٹری، صفی اکیڈمی، لکھنؤ۔ فیض آباد انجمن عابدیہ کا ایک جلسہ زیر صدارت مولانا سید ابن حسن صاحب قبلہ منعقد ہوا، جس میں علامہ کامنپوری کی وفات پر تعزیتی ریزولیشن پاس ہوئے۔ انجمن فیض اسلام فیض آباد کا سالانہ جلسہ زیر صدارت سید علی اوسط صاحب سیتی ہوا۔ علامہ کامنپوری کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کیا گیا اور سورہ فاتحہ پڑھا گیا۔ ہفتہ وار سرفراز، لکھنؤ، 9 اگست سن 1974۔ قصبہ بجنور، ضلع لکھنؤ۔ مسجد امامیہ میں علامہ کامنپوری کی وفات کی خبر سنتے ہی اصالِ ثواب کی مجلس برپا کی گئی۔ مولانا ابو القاسم صاحب۔ مدراس، ڈاکٹر میر ہادی علی کرمانی اور دیگر مؤمنین کرام نے تعزیتی جلسے اور اصالِ ثواب کی مجلسیں کرائیں۔ سرفراز، لکھنؤ، 9 اگست سن 1974۔ علامہ ڈاکٹر مجتبیٰ حسن کامنپوری صاحب قبلہ کی زبردست ہستی اس دینی میدان کی تھی جس سے قوم بہت کچھ فائدے حاصل کر رہی تھی۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم چوار ائمہ اطہار علیہم السلام میں جگہ مرحمت فرمائے۔ 25 جولائی حسینیہ جنوبی میں قرآن خوانی ہوئی اور دعائے خیر کی گئی۔ محمد رضوی گوپال پوری ابن علامہ نظر حسن صاحب۔ مومن پورہ، رائے پور۔ حسینی گروپ رائے پور کی ایک تعزیتی نشست مورخہ 22 جولائی سن 1974 عیسوی 9 بجے شب میں جناب تونگر حسین صاحب تونگر صدر حسینی گروپ کی صدارت میں ہوئی، جس میں جناب مولانا ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن صاحب کامنپوری کی وفات حضرت آیات پر اظہار افسوس کیا گیا۔ نیز مجلس غم اصالِ ثواب کے لیے منعقد کی گئی اور ایک تجویز پاس کی گئی۔ غلام عسکری، ناظم نشر و اشاعت حسینی گروپ، مومن پارہ، رائے پور، مدھیہ پردیش۔ جونپور، یہ ایک عظیم سانحہ ہے جس کا احساس تمام علم دوست افراد کو ہے۔ علامہ مرحوم نے جو قلمی کام انجام دیے ہیں وہ بھلائے نہیں جا سکتے۔ بر صغیر کے قومی جرائد ان کے مضامین کو شائع کرتے ہوئے جہاں فخر کرتے تھے، وہاں میں نے موصوف کی تعریف علماء نجف سے بھی سنی ہے۔ آغا بزرگ تہرانی مرحوم علامہ کامنپوری کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ قوم میں اگر کوئی قلمی خدمت انجام دیتا تھا تو علامہ مرحوم اس کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ اس دور قحط الرجال میں علامہ کا ہم سے جدا ہو جانا عظیم نقصان ہے۔ علی حسنین، وائس پرنسپل، مدرسہ ایمانیہ ناصریہ، جونپور۔ حیدرآباد، حضرت علامہ کامنپوری کے سانحہ ارتحال پر 3 مجلسیں منعقد کی گئیں۔ ایک مجلس مولوی فیروز حیدر صاحب نے پڑھی، شاہد حیدری۔ انجمن اثنا عشری حسین آباد کمیٹی، ناگپور۔ شیعی دنیا کے اس عظیم حادثے پر رنج و غم کا اظہار کیا گیا اور سورہ فاتحہ سے یاد کیا گیا۔ کاظم علی، سیکریٹری انجمن۔ سرفراز، لکھنؤ، 17 اگست 1974۔ لکھنؤ میں علامہ کامنپوری کا سوگ۔ بتاریخ 5 اگست سن 1974 یونیورسٹی لائبریری سلطانیہ بلڈنگ لکھنؤ میں ایک تعزیتی جلسہ بسلسلہ وفات حضرت آیات مولانا مجتبیٰ حسن صاحب کامنپوری منعقد ہوا۔ اولاً قدر فیض آبادی نے تعزیتی نظم پڑھی۔ اس کے بعد مولانا سید محمد حسن موسوی الکشمیری نے اظہار تعزیت کرتے ہوئے علامہ کامنپوری کی رحلت کو زبردست ملی و مذہبی اور قومی نقصان بتایا۔ مولانا ابن حسن صاحب املوی فاضل مشرقیات نے کہا کہ علامہ کامنپوری جامع سلطانیوں سلطان المدارس کی مقدس آغوش کے تربیت یافتہ ان نامور فرزندوں میں سے تھے جنہوں نے علمی تحقیق و تفتیش کے میدان میں اپنے احساس تصنیفات و تالیفات کے ذریعے کار نمایاں انجام دیے۔ اس کے بعد مولانا مسرور حسن صاحب صدر الفاضل ایم اے مبارک پوری نے علامہ کامنپوری کی تصنیفات و تالیفات پر روشنی ڈالی اور انہیں عظیم مفکر، مدیر، مؤرخ و محقق ثابت کیا۔ آخر میں سورہ فاتحہ سے مرحوم کی روح کو اصالِ ثواب کیا گیا اور جملہ پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی۔ سرفراز، لکھنؤ، 17 اگست سن 1974۔ کلکتے میں علامہ کامنپوری کا غم۔ مومنین کلکتہ علامہ کامنپوری کے سانحہ ارتحال سے بے حد متاثر و محزون و مغموم ہوئے۔
مختلف جگہوں پر مجالس کا انعقاد ہوا اور تعزیتی تجاویز منظور ہوئیں۔ مسجد بصراوی میں 2 مجالس منعقد کی گئیں، جن میں مولانا سید محمد یوشا صاحب امام جمعہ و جماعت اور رضوان حسین صاحب وائز نے ذکر و فضائل کے ساتھ حجت الاسلام علامہ مجتبی حسن کامونپوری قبلہ کے خدمات جلیلہ پر روشنی ڈالی اور آپ کی تقریر و بیش بہا تحریری ذخائر کا تذکرہ فرمایا۔ نیز ہند و بیرون ہند جو مذہب حقہ کی قابل قدر خدمات آپ نے انجام دی ہیں ان کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ حسینیہ بی بی انارو میں جناب انور علی صاحب قزل باج کے زیر اہتمام مجلس ایصال ثواب کا انعقاد ہوا۔ حسینیہ گول کوٹھی میں انجینئر خادم حسین صاحب کی طرف سے ایک مجلس ایصال ثواب منعقد کی گئی۔ ہر 2 مجالس میں مولانا یوشا صاحب فیضی زنگی پوری نے خطاب فرمایا۔ کلکتے میں اس حادثے کا اثر نمایاں طور پر اس وجہ سے اور بھی ہوا کہ رجب کے علوی ہفتے میں علامہ مرحوم کو فیض حسنین کی طرف سے اس سال مدعو کیا گیا تھا اور شائقین و عقیدت مندوں کو بے چینی سے انتظار تھا کہ علامہ تابہ سرا کے بیانات سے مستفید ہوں۔ اعلان کے لیے پوسٹر اور ہینڈ بل وغیرہ کی بھی اشاعت ہو چکی تھی کہ اسی دوران یکایک اس حادثے عظمیٰ کی خبر سے ساری فضا غم دیدہ و رنجیدہ ہو گئی اور ہر ایک کا قلبی اشتیاق حزن و غم میں بدل گیا۔ چنانچہ اس علوی ہفتے میں فوری طور پر مولانا سید شبیع الحسن صاحب قبلہ نو نہروی کو زحمت دی گئی، اگرچہ موصوف پر بھی اس حادثے کا کافی اثر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ علامہ کامونپوری سے علاوہ اپنے خونی رشتے کے علمی خدمتوں کی وجہ سے جو رشتہ تھا اس کا میرے دل پر گہرا اثر ہے اور ایسی ہستیوں کے اٹھ جانے سے جو خلا پیدا ہوتا ہے وہ پر نہیں ہو سکتا، بالخصوص ایسے دور میں جبکہ قحط الرجال ہے۔ کلکتے کے کئی تعلیمی اداروں میں قرآن خوانی کرائی گئی۔ کلکتہ یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات میں تعزیتی جلسہ کیا گیا۔ اظہار غم 11 اگست 8 بجے شب ینگ مین شیعہ فیڈریشن یو پی کانپور کی جانب سے ایک تعزیتی میٹنگ دولت خانہ شاہد علی خان صاحب جان کرنل میں ہوئی، جس میں ممبران کے علاوہ شہر کے معزز لوگوں نے شرکت کی۔ میٹنگ میں جناب مولانا مجتبی حسن صاحب کامونپوری پروفیسر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے اچانک انتقال پر اظہار غم کرتے ہوئے سیکریٹری شیعہ فیڈریشن نے مولانا کے ذاتی صفات اور کمالات اور قومی و مذہبی خدمات پر روشنی ڈالی۔ ممبران میٹنگ شیعہ فیڈریشن مرحوم کے پسماندگان کے غم میں برابر شریک ہیں۔ شبیر حسن، روزانہ پیغام، کانپور، آزادی نمبر، سن 1974 عیسوی۔ جب دنیا فکر اور عمل کے لحاظ سے غلام تھی، اس وقت ہم کو اسلام نے حریت شخصیہ، حریت ذات، حریت مادی، حریت ملک، حریت اعتقاد، حریت رائے، حریت تعلیم کا درس دیا۔ لیکن آج ہم اس قدر وسیع النظر ہیں کہ حریری، میر زاہد، حمداللہ، قاضی، شرح جامی، کافیہ، ہدیہ، سعیدیہ کو اپنے نصاب سے خارج کرنے سے لرز رہے ہیں اور سائنس کو اپنے ماتحت مدارس میں داخل کرنے سے کانپتے ہیں۔ ظاہر ہے حریری، کافیہ اور ہدیہ سعیدیہ وغیرہ سے ہمارا کوئی مذہبی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم اقتضائے حیات کو پورا کریں گے تو ہلاک نہیں ہوں گے۔ یہ تو خدا کا اعلان کردہ قانون ہے کہ اگر ہم اپنی حالت نہیں بدلیں گے تو خدا بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ علامہ کامونپوری۔